تو تبلیغ کے عنوان سے شہر میں آج جو ماحول ہے، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 2 مرکز بن چکے ہیں، جماعت 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، اور اس اختلاف کا بہت بنیادی سبب یہ ہے کہ آج دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار نے وہ اس طرح کی باتیں کی ہے کہ جو دین سے میل نہیں کھاتی۔ اہل سنت والجماعت کے 1400 سالہ علماء کا جس بات پر اتفاق تھا اس سے اختلاف کر کے باتیں کی جا رہی، اور اصلاح کی کوشش کی گئی تو اس کوشش کو نکار دیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جب اس پر نکیر کی گئی اور فتویٰ دیا گیا تو آج دارالعلوم دیوبند کی توہین کی جا رہی ہے۔ ان مفتیان کرام اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام جنہوں نے تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد فتویٰ دیا تھا، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیسہ دے کر کے فتویٰ لکھوایا گیا۔ آج پوری دنیا دارالعلوم دیوبند کے فتوے پر اعتماد کرتی ہے، اور ساری دنیا کے علماء دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ایک شخص کی حمایت میں اس طرح کی بات کہنا دین سے انحراف ہے اور غلو ہے، اور یہ چیز جس پر 1400 سال سے امت کا اتفاق رہا ہے اس سے انحراف کرنا دین نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین کرنا، ان کا استخفاف کرنا اور دین کے دیگر شعبوں کو لا یعنی قرار دینا اور بیکار کہنا، ظاہر بات ہے امت کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ لیکن آج انہی باتوں کو لے کر کے ہمارے شہر میں تبلیغی جماعت میں 2 حصے ہو چکے، ایک دوسرا مرکز بن چکا ہے۔ شہر کے علماء کرام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین سے ہٹ کر کے جو باتیں دعوت و تبلیغ میں در آئی ہیں، جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب، جنہیں حضرت جی ہونے کا خطاب دیا جاتا تھا، ان کے طور طریقے سے ہٹ کر کے دعوت و تبلیغ کا جو راستہ انہوں نے طے کیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام کی نگرانی، سرپرستی اور ان کے مشوروں سے آج اس سے ہٹ کر کے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ مدارس کو بیکار کہنا، علماء کرام کو بیکار کہنا، اور یہ کہنا اگر اصلاح کی کوئی بات علماء کی طرف سے آتی ہے تو اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ خارجی لقمہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی جیسے نماز میں امام قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت میں یا نماز میں کوئی سہو ہو گیا تو وہی آدمی لقمہ دے گا جو نماز میں ہوگا، جو نماز میں نہیں ہے وہ لقمہ نہیں دے سکتا۔ اگر اس نے لقمہ دیا اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ دعوت و تبلیغ میں جو خرابیاں در آئی ہیں، جب ان کی اصلاح کی علماء نے کوششیں کی تو یہ کہا جانے لگا خارجی لقمہ نہیں لیا جائے گا۔ نہ گشت کرتے، نہ 3 دن لگاتے، نہ سال کا چلہ دیتے، نہ زندگی میں 2 مہینہ اور 4 مہینے کی ترتیب ہے، کچھ نہیں ہے، باہر کے ہو تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔ اپنے آپ کو علماء سے بھی اوپر سمجھ لینا اور علماء کی توہین کرنا، استخفاف کرنا، اس طرح کا جو طور طریقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے یہ فتنوں کی ایک شکل ہے۔ اللہ پاک پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آج ان حالات کے اندر جب کہ مدرسے دین کی بنیادی خدمت انجام دے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہمارے شہر کے لوگ بولتے ہیں مدرسوں کو چندہ مت دو۔ کچھ نوجوان جو ابھی دعوت و تبلیغ میں لگے بہت پرجوش ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آنے کے بعد شہر کے جن علماء کرام نے اس فتوے پر دارالافتاء کی طرف سے تصدیق اور توثیق کی، کہتے ان کو دوڑا کر کے مارو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے شہر میں چل رہی ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا شہر مدرسوں کا، مسجدوں کا، علماء کا شہر کہلاتا ہے۔ پورے مہاراشٹر کے لوگوں کی مالیگاؤں پر نظر ہے، اور یہاں اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ پورے مہاراشٹر میں جائے گا اور ہر جگہ 2 مرکز بننے لگیں گے، اور حالات ایسے ہوں گے کہ پھر ان کی اصلاح کے لیے علماء کو میدان میں آنا پڑے گا۔
اور جس طرح باطل فرقوں کی سرکوبی کی جاتی ہے اور ان کے بطلان کو اور حق کے خلاف ان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ میں جو خرابیاں در آئی ہیں علماء کرام مجبور ہوں گے ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے انتشار پیدا ہوگا، امت میں ایسے ہی انتشار کی کمی نہیں ہے۔ آج ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا قرآن، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہمارے خانقاہیں، ہمارے قبرستان، ہمارے علماء اور دیندار طبقہ سب فرقہ پرستوں کی نظر میں کھٹک رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی منظم سازش اور کوشش ہو رہی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے درمیان سے اس طرح کی آواز اٹھے گی جو دین کو نقصان، مدرسوں کو نقصان پہنچانے والی ہوگی تو پھر کہاں جائیں گے لوگ؟ ایسے حالات کے اندر ذمہ داری بنتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ دعا کریں اور علماء کرام کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ بعض لوگ علماء کو کہتے ہیں کہ یہ کرسی کے لالچی ہیں، یہ کہا جانے لگا کہ ان کو صرف پیسہ چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مدرسوں میں پڑھانے والے علماء کرام کو امت کیا تنخواہ دیتی؟ اگر یہ پیسوں کے لالچی ہوتے تو مدرسوں میں نہیں رہتے۔ 4,000 5,000 پر مہینے بھر کام کرنا کوئی نہیں کرتا۔ مسجدوں میں امامت کرنے والے ائمہ کرام کو کیا تنخواہ دی جاتی ہے؟ اتنی معمولی تنخواہ دینے کے بعد ان پر یہ الزام لگانا کہ یہ لوبھی لوگ ہیں، پیسے کے لالچی لوگ ہیں، یہ انتہائی سنگین بات ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معمولی مشاہرے پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اتنے مشاہرے پر، اتنی تنخواہ پر کوئی کام نہیں کرتا۔ علماء کے بارے میں اس طرح کا استخفاف اور توہین آمیز باتیں کی جا رہی ہیں جو بہت نقصان دہ اور دین کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس زمانے میں ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور دین کی آبیاری اور دین کی خدمت کے لیے اللہ ہم لوگوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔